اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو، بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، لعب۔ بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو اس سے کیا غرض؟ اسے تو اپنا کھیل کود کرنا ہے۔ لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لو۔ اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے، بہت۔ اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے، اب یہ کیسے رہ جائے گا؟ اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے، کچھ کرے، اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا۔ تفاخر بینکم۔ لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں۔ بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینۃ، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو، سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کا مسئلہ غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بھلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگن، اسی میں گم۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا، یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا۔ ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پھر انہیں دعوت دی گئی، اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نکاحوں کا مشاہدہ ہے۔ لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو، اور وہ پوری طرح بہار دے گی۔ لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنی دل کی اس زمین میں ایک ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے صدقہ غریبوں، محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں۔ محاورہ ہے لہو و لعب۔ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، بس شغل ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز۔ اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش۔ پھر انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا۔ اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک۔ اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے۔ یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو آخری سٹیج ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی حوث حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے۔ چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی حوث، دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔